ہم لاکھ حقیقت کو نقابوں میں چھپائیں، تاریخ کے صفحات کو جھٹلا نہ سکیں گے۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہیں کہ اردو زبان نے مشاعروں کو عوام تک پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے، جو روز روشن کی طرح صاف آیا ہے۔ زمانہ قدیم میں محفل مشاعرہ، جسے ہم شعری نشست سے تعبیر کر سکتے ہیں، محض درباروں اور دیوان خانوں کی زینت ہوا کرتے تھے۔ شہنشاہوں اور نوابین کا جاگیردانہ نظام قصے پارینہ بن کر تاریخ کے صفحات میں گم ہو گیا۔ ادب نواز حضرات نے اپنی تسکین ذوق کی خاطر کچھ سامان پیدا کیے، جس کے نتیجے میں شعری نشستیں جرا جرا قریہ قریہ منعقد ہونے لگی۔ اس طرح مشاعرے خاص کی جاگیر نہ ہو کر عوام کا سرمایہ بنے۔ مشاعروں کی بنیاد کب کس نے ڈالی، تاریخ اس سلسلے میں بالکل خاموش ہے۔ پھر بھی ہر دور میں مشاعروں کا انعقاد ہوتا رہا۔ ہم اگر حدیث پارینہ کی ورق گردانی کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں ادب کے 2 بڑے مرکز جو کلیہ کی شکل اختیار کر چکے ہیں، میری مراد دبستان دہلی و دبستان لکھنؤ سے ہے، جو عہد قدیم سے آج بھی شمع ادب کو روشن کیے ہوئے ہیں۔